السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آج کی اس ویڈیو میں مبتدا اور خبر کے 20 بہت ہی اہم قواعد آپ کے سامنے پیش کریں گے جو ترکیب میں بہت فائدہ مند ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ قواعد آپ حضرات اپنی اپنی کاپیوں پر نوٹ کر لیں اور اسے اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ انشاءاللہ الرحمن ترکیب کرنے میں بہت ہی زیادہ مدد ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مبتدا اور خبر کے قواعد۔ مبتدا اور خبر کی تعریف۔ جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے جز کو مبتدا اور مسند الیہ اور دوسرے جز کو خبر اور مسند کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے زید عالم، تو یہاں دیکھیے زید جو مبتدا بن رہا ہے یہ معرفہ ہے، عالم یہ خبر ہے، یہ نکرہ ہے۔ قاعدہ نمبر 2، مبتدا کی ایک سے زائد بھی خبریں ہو سکتی ہیں۔ جیسے زید عالم عاقل فاضل، تو دیکھیے زید مبتدا اور اس کی 3 خبریں یہاں ذکر کی گئی ہے، عالم عاقل فاضل۔ قاعدہ نمبر 3، 2 اسما میں سے ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے۔ جیسے ہوا انسان، تو یہاں دیکھیے ہوا یہ ضمیر ہے اور ضمیر معرفہ کی اقسام میں سے ہے، اور دوسرا اسم انسان آ رہا ہے، یہ نکرہ ہے، تو پہلے معرفہ کو مبتدا بنایا اور یہ دوسرا نکرہ آیا اس کو خبر بنا دیا۔ زید عالم، اس میں بھی زید یہ عالم ہے، معرفہ ہے، اسے مبتدا بنایا، عالم کو خبر بنایا۔ ھذا قلم، تو ھذا اس میں اشارہ یہ مبتدا ہے، یہ معرفہ اسے مبتدا بنایا، قلم یہ نکرہ اس کو خبر بنایا۔ قاعدہ نمبر 4، اگر شروع میں مرکب اضافی آ جائے اور اس کے بعد اس میں نکرہ ہو تو مرکب اضافی کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں گے۔ جیسے کتاب زید سالم، تو یہاں کتاب زید یہ مضاف مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی ہے جسے مبتدا بنایا جائے گا اور سالم کو خبر۔ قاعدہ نمبر 5، اگر شروع میں معرفہ ہو اور اس کے بعد مرکب اضافی ہو تو معرفہ کو مبتدا اور مرکب اضافی کو خبر بنائیں گے۔ جیسے زید اخو بکر، تو زید یہاں پر معرفہ ہے لہٰذا اس کو مبتدا بنایا اور آخر میں اخو بکر یہ مرکب اضافی آ رہا ہے تو اسے خبر بنا دیں گے۔ قاعدہ نمبر 6، اگر ایک اسم معرفہ یا اسم نکرہ ہو اور اس سے پہلے یا بعد میں کوئی جار مجرور یا ظرف آ جائے تو اس اسم معرفہ کو مبتدا اور جار مجرور یا ظرف کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنائیں گے۔ جیسے زید فی الدار، تو فی الدار جو ہے یہاں پر متعلق ہوگا ثابتن کے، اور ثابتن کے متعلق کر کے اس کو خبر بنائیں گے اور زیدن کو مبتدا بنا دیں گے۔ اسی طریقے سے زیدن عندکا، زیدن کو مبتدا بنائیں گے اور عندکا کو کسی فعل یا شبہ فعل کے متعلق کر کے خبر بنا دیں گے۔ فی الدار زیدن، یہاں جار مجرور پہلے آ گیا تو یہ قاعدہ بیان ہوا کہ اس میں معرفہ سے پہلے یا بعد میں جار مجرور یا ظرف آ جائے تو فی الدار کو کسی کے متعلق کر کے خبر مقدم بنائیں گے اور زیدن کو مبتدائے مؤخر۔ عندکا زیدن، عندی رجل، فی الدار رجل، اسی طریقے سے ان کی بھی ترکیب کریں گے۔ قاعدہ نمبر 7، اگر پہلے نکرہ موصوفہ ہو اور اس کے بعد اس میں نکرہ آ جائے تو مرکب توصیفی کو مبتدا اور اس میں نکرہ کو خبر بنائیں گے۔ جیسے رجل عالم قائم، تو یہاں پر قاعدہ یہ بیان ہوا اگر پہلے نکرہ موصوفہ ہو، تو دیکھیے یہاں پر رجل یہ نکرہ ہے اور یہ موصوف ہے، اس کے بعد اس میں نکرہ آ جائے تو مطلب یہ ہے کہ مرکب توصیفی ہو اور اس کے بعد جو ہے اس میں نکرہ آ جائے تو اس مرکب توصیفی کو مبتدا بنائیں گے اور نکرہ کو اس کی
خبر قرار دیں گے، نکرہ کو اس کی خبر بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 8، اور اگر پہلے اس میں معرفہ ہو اور بعد میں مرکب توصیفی ہو تو معرفہ کو مبتدا اور مرکب توصیفی کو خبر بنائیں گے۔ جیسے زید رجل عالم، تو زید یہ پہلے اس میں معرفہ آیا اور اس کے بعد مرکب توصیفی آیا، لہٰذا زید کو مبتدا بنائیں گے اور اس کے ماں بعد جو مرکب توصیفی ہے اس کو خبر بنا دیں گے۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ قاعدہ نمبر 9، اگر شروع میں اس میں معرفہ ہو اور اس کے بعد کوئی جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور اس جملہ کو خبر بنائیں گے۔ جیسے زید ابوہ قائم، تو دیکھیے یہاں پر قاعدہ یہ بیان ہوا کہ اگر شروع میں اس میں معرفہ ہو، تو دیکھیے یہاں زید ابوہ قائم میں زید یہ شروع میں معرفہ ہے، لہٰذا اسے مبتدا بنا دیں گے، اور آگے والا جو جملہ آ رہا ہے ابوہ قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے، لہذا اس جملہ اسمیہ کو زید کی خبر بنا دیں گے۔ اور زید قام ابوہ، تو زید اس میں معرفہ ہے، شروع میں آیا ہوا ہے، اسے بھی مبتدا بنائیں گے، اور قام ابو یہ جملے فعلیہ ہے، اسے زید کی خبر بنا دیں گے۔ قاعدہ نمبر 10، اگر کلام کے شروع میں الف لام والا اسم آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور ہو تو ہمیشہ مبتدا خبر بنیں گے۔ جیسے الشرکۃ علی ضربین، الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، تو یہاں پر جو ہے شروع میں الف لام والا اسم آ گیا الشرکۃ اور اس کے بعد جار مجرور علی ضربین یہ آ گیا، تو قاعدہ یہ بنا کہ جب شروع کلام میں الف و لام والا اسم آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور ہو تو وہ ہمیشہ مبتدا خبر بنیں گے، لہذا الشرکۃ کو مبتدا بنائیں گے، علی ضربین کو خبر۔ اسی طریقے سے الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ میں الطلاق کو مبتدا بنائیں گے، علی ثلاثۃ اوجہ کو کسی کے متعلق کر کے خبر بنائیں گے۔ قاعدہ نمبر 11، ضمیر مرفوع منفصل جہاں بھی آ جائے وہ ہمیشہ مبتدا بنے گی، بشرطے کہ وہ ضمیر تاکید یا فصل کے لیے نہ ہو۔ جیسے ہیا اسم و فعل و حرف، تو یہاں ہیا ضمیر فصل ہے، اس کو بنائیں گے مبتدا، اور اسم فعل حرف اس کو بنا دیں گے اس کی خبر عطف کے ذریعے۔ ہوا معرب و مبنی، تو اس میں ہوا کو مبتدا اور معرب مبنی کو خبر بنا دیں گے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ قاعدہ نمبر 12، کسی بھی علم کے بعد کوئی اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو وہ مبتدا اور خبر بنیں گے۔ جیسے ابراہیم و خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یہاں پر قاعدہ یہ بیان ہوا کسی بھی علم کے بعد کوئی اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو مبتدا خبر بنیں گے۔ تو ابراہیموں کے بعد، ابراہیموں چونکہ علم ہے، اس کے بعد خلیل اللہ آ گیا، لہٰذا ابراہیموں کو مبتدا، خلیل اللہ کو خبر بنائیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ یہ معرفہ ہے کیونکہ علم ہے، اس کے بعد کلیم اللہ آ گیا جس پر الف لام داخل نہیں ہے تو اسے خبر بنائیں گے، موسیٰ کو مبتدا، کلیم اللہ کو خبر۔ قاعدہ نمبر 13، انا اور انا کے بعد متصل کوئی جار مجرور آ جائے تو وہ خبر مقدم بنے گا اور ما بعد لفظ اس میں مؤخر بنے گا۔ جیسے ان من البیان لسحرا، تو یہاں پر انا کے بعد جو من البیان آیا یہ انا کی خبر بنے گی، لسحرا کو انا کا اسم بنائیں گے۔ اور اسی طریقے سے دوسری مثال ان من الشعر لحکمتن، تو یہاں پر لحکمتن انا کا اسم ہے، من الشعر انا کی یہ خبر ہے۔ قاعدہ نمبر 14، معرفات جتنے بھی ہیں وہ مبتدا ہوتے ہیں اور تعریف مکمل خبر ہوتی ہے۔ جیسے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد۔ قاعدہ نمبر 15، انما کے بعد کوئی بھی اسم آ جائے تو وہ ہمیشہ مبتدا ہوگا۔ جیسے انما الہکم الہ واحد، لہذا انما کے بعد الہکم آ گیا تو الہکم کو مبتدا بنائیں گے اور الہ واحد کو بترکیب اس کو جو ہے بترکیب توصیفی، مرکب توصیفی کے طور پر اس کو خبر بنائیں گے۔ انما المؤمنون اخوہ، انما کو کلمہ حصر کہہ کر چھوڑ دیں گے اور المؤمنون کو مبتدا بنائیں گے، اخوتن کو خبر۔ قاعدہ نمبر 16، اما کے بعد کوئی بھی اسم آ جائے
تو وہ مبتدا ہوگا جو قائم مقام شرط ہوگا، اور فا کے بعد والا اسم خبر ہوگا جو قائم مقام جزا ہوگی۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی النحو، ہدایت النو میں لکھا ہوا ہے، تو اما جو ہے وہاں پر وہ مبتدا بنے گا جو قائم مقام شرط ہے، اور جو فہذا مختصر وہاں پر آیا ہوا ہے وہ اس کی خبر بنے گی جو قائم مقام جزا ہوگی۔ جیسے اما المقدمۃ ففی المبادی التی یجب تقدیمها، تو یہاں پر اما جو آ رہا ہے یہ مبتدا قائم مقام شرط، اور جو ففی المبادی فا کے بعد جو آ رہا ہے یہ مبتدا کی خبر قائم مقام جزا بنے گی۔ قاعدہ نمبر 17، پہلے ایک چیز کی تقسیم ہو پھر اس کے بعد اس شے کی تفصیل ہو تو تفصیل میں سے ہر شے مبتدائے محذوف کی خبر ہوگی۔ جیسے الاسم علی نوعین معرب و مبنی، تو یہاں پر یہ قاعدہ بیان ہوا کہ پہلے ایک چیز کی تقسیم ہو پھر اس کے بعد اس شے کی تفصیل ہو تو تفصیل میں سے ہر شے مبتدائے محذوف کی خبر ہوگی۔ الاسم علی نوعین، لہذا الاسم مبتدا ہو جائے گا، علی نوعین خبر، لیکن معرب مبنی یہ خبر ہوں گے مبتدائے محذوف احدہما کی، اور اسی طریقے سے مبنی خبر ہوگی ثانیہما کی جن کا مبتدا محذوف ہوگا۔ قاعدہ نمبر 18، اگر نحو اور مثلوں میں سے کوئی حرف جار اگر نحو اور مثلوں میں سے کوئی حرف آ جائے اگر نحو اور مثلوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ اکثر ما قبل مبتدائے محذوف مثالہ یا مثالہا کی خبر بنتے ہیں۔ جیسے نحو کتبت بالقلم، تو نحو کو مضاف کہیں گے، کتبت بالقلم کو مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس کو خبر بنائیں گے مبتدائے محذوف مثالہ کی، اور وہ مبتدا بن جائے گی اور یہ خبر۔ قاعدہ نمبر 19، مثال کے شروع میں جو لفظ کاف حرف جر آ جائے تو یہ ثابت وغیرہ محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر خبر بنتا ہے، اور مثالہ یا مثالہا مبتدا محذوف بنتا ہے۔ جیسے کالخل، تو اسے کسی کے متعلق کر کے خبر بنا دیں گے، اور اس کا جو مبتدا ہوگا وہ مثالہ یا مثالہا ہوگا۔ قاعدہ نمبر 20، فنی کتب میں موجود اسباق کے عنوانات کی عموماً 2 ترکیبیں کی جاتی ہیں، انہیں مبتدا بنائیں گے اور ھذا اس میں اشارہ خبر محذوف مانیں گے۔ جیسے کتاب الصیام ھذا، یا ان عنوانات کو خبر بنائیں گے یا اس میں اشارہ ھذا کو مبتدائے محذوف مانیں۔ جیسے ھذا کتاب الحج، جیسے کہ جب کتاب شروع کی جاتی تو لکھا ہوتا ہے کتاب الحج یا کتاب الاضحیہ، کتاب الوضو، تو وہاں پر جو ہے ھذا کو مقدر مانیں گے، ھذا کو مبتدا بنا دیں گے، اور اس باب کو یا باب جو ہوتا ہے یا کتاب الحج جو لکھا ہوتا ہے اس کو خبر بنا دیں گے۔ ایک سوال ہے یہاں پر کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کب ضروری ہے؟ یعنی انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر میں تذکیر و تانیث میں مطابقت کب ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ جب 2 شرطیں پائی جائیں۔ نمبر 1، خبر اس میں مشتق یا اس میں منصوب ہو، جیسے زید عالم، ہند عالمۃ، زید بغدادی، ہند مدنیۃ۔ نمبر 2، خبر جملہ ہو اور اس میں ایک ضمیر ہو جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہو، جیسے زید قام۔ پھر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے مبتدا اور خبر میں مطابقت کب ضروری نہیں ہے؟ تو 2 صورتیں ایسی ہیں کہ مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری نہیں۔ نمبر 1، جب خبر کوئی ایسا لفظ ہو جو مذکر و مؤنث کے لیے برابر ہو، جیسے الصلاۃ خیر من النوم، جیسے الصلاۃ خیر من النوم۔ دوسرا، جب خبر واقع ہونے والی صفت صرف مؤنث کے ساتھ خاص ہو، جیسے المرأۃ حائض۔ جملہ اسمیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کا جواب یہ کہ جملہ اسمیہ کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مبتدا سے شروع ہونے والا
جیسے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ نمبر 2، حروف مشبہ بالفعل سے شروع ہونے والا، جیسے ان اللہ علیم حکیم۔ نمبر 3، ما والا مشبہتان بلیسا سے شروع ہونے والا، جیسے ما ھذا بشرا، لا رجل افضل منک۔ نمبر 4، لائے نفی جنس سے شروع ہونے والا، جیسے لا رجل فی الدار لا ریب فیہ۔ لائے نفی جنس کی علامت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ کے شروع میں آنے والا لام عام طور پر لائے نفی جنس کا ہوتا ہے، لائے نفی جنس ہوتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، لا ہادی لہ، لا معبود الا ہو، لا حلیم الا ذو عسرہ۔ تو یہ سارے کے سارے مبتدا کے قواعد ہیں، آپ حضرات انہیں محفوظ کریں اور اپنی کتابوں پر لکھ کر یاد کر لیں۔